ہماری خدمت میں کتنے سال ہو گئے بھلا؟ سرکار فضا سے کہا گیا ہماری خدمت میں، زبانیں کھولی، ہماری خدمت میں کتنے سال ہوئے؟ عظمت دیکھیں، جناب فضا نے عرض کیا حضور ظاہری طور پر تو چند سال ہوئے ہیں، لیکن اگر روحانی طور پر دیکھا جائے اللہ اکبر تو حضور عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت جناب سیدہ کی کنیزیں منتخب کر رہا تھا تو حضور پہلا نمبر آپ کی اسی کنیز کا لگا تھا۔ یہاں حضور پیر مہر علی جیسی شخصیت فرماتی ہے کالو بلاتے کل دی گلے، اساگے پریت لگائی، اگر مہر علی کے لیے کالو بلا کل دی گلے تو فضا تو پھر فضا ہے نا۔ حضور عالم ارواح میں جب اللہ جناب سیدہ کی کنیزیں اپنے فضل سے منتخب کر رہا تھا تو پہلا کرہ آپ کی اسی خادمہ کے نام پر نکلا تھا۔ سرکار علی نے کی دعوت حضور علیہ السلام کی، یہ بات بھی سنتے جائیے۔ نہیں، ایک دن جناب فضا نے مخدوم کونین کی بارگاہ میں عرض کیا اماں جان حسنین، حسن اور حسین، ان دونوں کے نام اللہ نے اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے، یعنی حسن سے پہلے آدم تک کوئی حسن کوئی نہیں، حسین سے پہلے آدم تک کوئی حسین کوئی نہیں۔ ان دونوں کے نام، یہ بات سنیے گا، ان دونوں کے اسماء گرامی اللہ نے اپنی قدرت کے پردوں میں چھپا کے رکھے تھے۔ اور یار کیڈا مقدر فضا تھا، جسے رسول بیٹی کہیں، علی بہن کہیں، حسن اور حسین ماں کہیں، یہ جملہ یاد کر لو، جب جب یاد آئے گا میرے لیے آپ کے دل سے دعا نکلے گی، وہ بی بی جو حجاب اللہ کا حجاب بن جائے اسے فضا کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ سیدہ ہے حجاب اللہ، آپ کا لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب، جو حجاب اللہ کا حجاب بنی رہی اسے جناب فضا کہتے ہیں۔ کہنے لگی اماں جان یہ دونوں نام حسن اور حسین اللہ کی قدرت کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے، شہزادے پیدا ہوئے تو اللہ نے یہ دونوں نام زمین پر اتارے۔ اماں جان ان دو ناموں کے علاوہ بھی شہزادوں کے کچھ نام پردہ قدرت میں پوشیدہ ہیں۔ حدیث کا استقبال اسی طرح کریں چونکہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یقینی طور پر جنہوں نے پہلے سنی ہے انہوں نے بھی مجھ سے ہی سنی ہوگی۔ ان دونوں کے اسماء گرامی کیا اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ جناب سیدہ نے فرمایا ہاں، حسن اور حسین کے علاوہ ان دونوں کے 50 نام اور ہیں۔ عرشی نام، کتنے؟ 50 نام عرشی، وہ آج بھی پوشیدہ ہیں۔ تو جناب فضا نے سوال کیا اماں جان ان ناموں کی کوئی اہمیت؟ اب سنیں اور تول سکتے ہیں تو تولیں۔ جناب سیدہ فرمانے لگی ہاں، ان 50 میں سے صرف ایک نام کا علم جبریل کو ہے اور وہ سید الملائکہ بن گیا ہے۔ 50 میں سے صرف ایک نام کا علم جبریل کو ہے اور وہ سید الملائکہ ہے۔ جناب فضا کے دل میں شوق پیدا ہوا اماں جان ان 50 میں سے پھر کوئی ایک آدھا مجھے بھی تعلیم ہو سکتا ہے؟ لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ اماں جی نے فرمایا ایک آدھا کیوں، تو 50 دا 50 سن، تو میرے حسنین کے برتن مانجتی ہے، ایک آدھا کیوں، 50 کے 50 سن۔ سیدہ کائنات نے 50 کا 50 اسماء گرامی حسنین کریمین کا وہ جناب فضا کو بتایا۔ نام سنے تو آپ سوچنے لگی، خاموش ہو گئی، حیران ہو کر بیٹھ گئی۔ سیدہ نے پوچھا خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی اماں جان، بالکل آخری جملہ میں نے چھوڑ دی اگلی ساری باتیں، اماں جان میں سوچ رہی ہوں کہ 50 ناموں میں سے جبریل کو صرف ایک نام کا پتہ ہے اور وہ سید الملائکہ ہے، مجھے 50 کے 50 ناموں کی خبر ہو گئی، بھلا میری عظمت کیا ہوگی؟ سیدہ نے جلال عظمت سے فرمایا فضا تیری یہ عظمت کم ہے، تجھے حسن بھی ماں کہتا ہے، حسین بھی ماں کہتا ہے۔
جسے مصطفیٰ بیٹی کہیں، جسے علی بہن کہیں. آخری 1.5 منٹ میں یہ حدیث پاک بھی سنتے جائیں. جو مودت کی تپش کو محسوس کر رہا ہے وہ زبانیں کھول کر بولے. سرکار علی نے، جناب فاطمہ نے سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین نے اپنے بابا جان کی دعوت کی، رسول کائنات کی دعوت کی. حضور تشریف لائے، برکت عطا فرمائی. واپس جب تشریف لے کر جانے لگے، جناب فضا حضور کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن جلال رسالت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی. سرکار نے نگاہ رحمت للعالمین سے دیکھا. حضور نے فرمایا فضا میری بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ حضور جی. جب سرکار نے حوصلہ دیا نا تو فضا کہنے لگی حضور آج آپ تشریف لائے ہیں اس گھر میں مالکوں کی دعوت پر. حضور میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے بھی دعوت کا وقت عطا فرمائیں. فرمایا کتھے؟ حضور اسی گھر میں. سرکار نے فرمایا کل مغرب کے بعد ہم آ جائیں گے. فضا سے کہا مغرب کے بعد ہم آ جائیں گے. اگلا دن ہوا، حضور نے نماز مغرب پڑھائی. مولا علی شیر خدا پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جب سلام پھیرا تو سرکار علی نے عرض کیا حضور مجھے اجازت ہے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں بھی ساتھ چلتا ہوں. اچھا جب ساتھ جانے لگے نا، مصطفیٰ بھی مرتضیٰ بھی، اچھا جب ساتھ چلے تو جناب علی نے عرض کیا حضور آج کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا آپ کے گھر. عرض کیا حضور بسم اللہ، آپ مالک ہیں، وہ بھی آپ کا گھر ہے، یہ بھی آپ کا گھر ہے، لیکن کریم آج کوئی خاص حکمت اور وجہ؟ آپ نے فرمایا ہاں آج ہماری دعوت ہے. عرض کیا حضور کس نے پیش کی ہے؟ سرکار نے فرمایا فضا نے. آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہوئے اور حضور علیہ السلام کو مسند پر بٹھایا اور جناب علی دوڑ کر آئے جناب فضا کے پاس اور فرمانے لگے کہ اگر آپ نے حضور کو دعوت دینا تھی تو کم از کم مجھے تو بتا دیا ہوتا. تو جانتی نہیں ہے آج ہمارے گھر میں فاقہ ہے؟ مجھے بر وقت بتایا ہوتا میں حضور کے کھانے کا اہتمام کرتا. جناب فضا نے اپنی چادر سے سرکار علی کے جوڑوں کو صاف کیا. انداز دیکھیے، ایسے جناب مرتضیٰ کے جوڑوں کو صاف کیا اور کہنے لگے میرے آقا آپ کھانے کی فکر نہ کریں، کیسے آئے گا، آج تو فاقہ ہے، بڑے آرام سے سن لو. جناب فضا نے وہیں پر ایسے مصلی بچھایا اور جناب علی دیکھ رہے ہیں. مصلی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھا دیا. طویل روایت تھی، لمبی روایت تھی، میں نے ساری چھوڑ کے مختصر کر کے مصلی بچھا کر ہاتھوں کو اٹھا کر صرف ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا اور وہ جملہ یہ تھا مولا تیرے مصطفیٰ کی شہزادی کی کنیز ہوں. بس مولا کنیز زہرا ہوں اور تیرے محبوب کو میں نے دعوت دے دی ہے اور وہ تشریف لا چکے ہیں. آج مولا اگر جنت سے کھانا نہ آئے، اس گھر کی نوکرانی کی عزت نہیں بچتی. ادھر ہاتھ چہرے پر پھرے، ادھر دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے؟ جبریل تھے جو لنگر لے کر اس دروازے پر، اس چوکھٹ پر آئے. میرے بھائیوں پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ہم یقینی طور پر اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اس دروازے کا وفادار رکھے جس دروازے پر مصطفیٰ کو رکنا پڑتا ہے، جبریل کو جھکنا پڑتا ہے. وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ سیدہ کائنات کا دروازہ ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.